क्या آپ جانتے ہیں کہ جو صدقے کے نام پر آپ اپنی جیب سے نکال کر 10 20 یا 150 روپے جو خرچ کر دیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، اس سے آپ کو کتنے بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں صدقے کے فائدوں کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ صدقے کے آپ کو کون سے 10 بڑے بڑے فائدے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے دے دیے، یہ تو ہماری جیب سے پیسہ اور چلا گیا تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ لیکن اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے تو آپ کو ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنے چاہیے کہ اس کے اندر حکمتیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں 10 بڑے بڑے فائدے، جو اہم فائدے ہیں جو صدقے کی وجہ سے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے، وہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کون سے ہیں وہ فائدے؟ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے آفت مصیبت میں ڈھال بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ چکی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ تمہاری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے پروٹیکشن کرتا ہے۔ کس طرح؟ اگر کوئی مصیبت آپ کی طرف آ رہی ہے چلتی ہوئی اور آپ نے صدقہ دے دیا تو وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مان لیجئے کہ آپ آج سے 5 دن کے بعد بیمار پڑنے والے تھے اور اچانک سے آپ نے آج صدقہ کر دیا۔ اب صدقہ کتنا کرنا ہے یہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو صدقہ کرنا نہیں آتا تو اس کا طریقہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے صدقہ کر دیا، مثال کے طور پر آپ 5 دن کے بعد بیمار پڑنے والے تھے، تو کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو بیماری آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے، جو مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی مصیبت ہے کہ جس کے اندر آپ گرفتار ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کسی مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں جو مصیبت آپ کے اوپر آ چکی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت دور فرما دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر پیچھے کسی مصیبت، پریشانی یا آفت کے چلتے آپ کسی الجھن کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں یا کوئی ٹینشن آپ کو لگ چکی ہے کسی مصیبت کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے، اس پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو مصیبت آپ کے اوپر آ چکی، اس سے ہونے والا نقصان، اس کی بھرپائی اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، اور جو چل رہی ہوتی ہے اس کو فوری طور پر ختم فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ آپ کو ملا کرتا ہے صدقہ دینے کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو لوگ جانتے ہوں گے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 2، عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی اگر لوگوں کے درمیان عزت ہے اور لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اگر آپ کی 100 لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں تو 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی عزت سے جل رہے ہوتے ہیں، جو ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی لوگ عزت کریں، آپ کی تعظیم کریں۔ آپ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں، جو مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت سے جل رہے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کسی صورت سے ان کو امامت کے منصب سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو لا کر کے بٹھا دیا جائے، یہ امام صاحب اچھے نہیں ہیں۔ جب آدمی اپنے امام کی عزت کرنا نہیں چاہتا تو آپ تو بہت معمولی سی بات رہ گئے۔ تو اس لیے آپ کو اگر اپنی عزت کا خطرہ ہے کہ لوگ میری عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر غلط الزام لگانا چاہتے ہیں یا میرے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ لگانا چاہتے ہیں، کسی بھی صورت لوگ مجھے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے صدقہ دے دیا، تو آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی عزت کی اور آپ کی ناموس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اگر اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا تو آپ بتائیں کوئی ایسی شخصیت ہے دنیا کے اندر جو آپ کو نقصان پہنچا دے؟ بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ کو صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہر قسم کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹرز ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ کسی عامل صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، عامل صاحب سے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھ لیجئے ڈاکٹرز نے بھی منع کر دیا ہے، اب ان کا کیا ہونے والا ہے؟ تو عامل صاحب جو ہیں فوری طور پر ان کی فال کھول کر دیکھا کرتے ہیں، جو کہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ فال کھولنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرواتے ہیں عامل صاحب؟ کہ آپ صدقہ کریں۔ اگر وہ اچھے عامل ہیں تو آپ سے کہیں گے کہ آپ فوری طور پر صدقہ کریں۔ اب صدقہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ صدقے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ پاور رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
ہر بیماری کا فوری طور پر اگر آپ علاج چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیماری آپ کی اوپر سے جا ہی نہیں رہی، بیمار جو ہے وہ حد سے سوا بری کنڈیشن کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کمزوری کی حالت میں پہنچ چکا ہے، تو آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے شفا ملنا شروع ہو جائے گی جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کی طرف سے صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ نمبر 4، مال میں زیادتی ہوتی ہے اور برکت ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں نا کہ ہم نے بھائی 100 روپے ہماری جیب میں تھے، ہم نے صدقہ کر دیے، یہ تو ہماری جیب سے اور چلا گیا، ہمیں ملے گا کیا؟ لیکن وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ ہماری راہ میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ یا تھوڑا سا مال بھی اس طرح سے ہے کہ جیسے کسان اپنے کھیت کے اندر گیہوں کے دانے بکھیر دیتا ہے۔ اب اس گیہوں کے دانے کے اندر سے پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے اندر سے کتنی ساری بالیں نکل کر کے آتی ہیں اور ہر بال کے اندر کتنے ڈھیر سارے دانے ہوا کرتے ہیں۔ اب اس چیز سے اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بدلہ دینے کی بات کہی ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں نا کہ ہم نے بھائی اپنے پاس سے 100 روپے خرچ کر دیے، ہمیں ملے گا کیا؟ دیکھیں انسٹنٹ تو آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی مال و دولت کے اندر اتنی زیادہ زیادتی کر دے گا کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے اس کا صلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر تو فائدہ ملتا ہی ہے تھوڑا تھوڑا ہو کر، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آج آپ نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں تو شام تک آپ کو 100 روپے کا انتظام ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے اور ہوتا ہے، جبھی تو آپ روزگار کی تلاش میں صبح سے شام تک نکلتے ہیں اور شام کو اپنی روزی کما کر گھر تک پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ انتظام اللہ رب العزت ہی تو کراتا ہے۔ اگر آپ کی جیب سے 10 روپے نکل کر کے جاتے ہیں تو آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں مہینہ لوٹ کر نہیں آتا، اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے آپ کو بہت بڑا فائدہ کرا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ کتنا صدقہ کریں گے، کس طرح سے کریں گے، وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ نمبر 5، صدقہ کرنے والے شخص کے مال میں برکت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ صدقہ کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے جو وہ فرشتے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے تیری راہ میں صدقہ کیا ہے تو اس کے مال میں برکت فرما، تو اس کے مال میں برکت فرما۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، کوئی دعا کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں صرف صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ کیوں صدقہ نہیں کرتے؟ کیوں صدقے سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 6، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور دل نرم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، ان کے اوپر نہ ہی کوئی نصیحت کام کرے، نہ ہی ان کا نماز پڑھنے کا دل کرے، نہ ہی روزہ رکھنے کا دل کرے، دین کے کام سے دور بھاگ جاتے ہیں، دنیا کے اندر ہی زندگی کو گزارنا بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ صدقہ کریں، ان کا دل نرم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت ان کو دوبارہ سے ایمان کی دولت سے نواز دے گا، کیونکہ سینے کے اندر جو ایمان کمزور ہو گیا ہے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے گی اور اللہ رب العزت ان کے ایمان کو تازہ فرما دے گا۔ نمبر 7، اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ صدقہ دے دیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا غصہ اور اللہ رب العزت کا جلال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ اچانک سے آپ سے یا کسی بھی شخص سے گناہ ہو جائے، کوئی بڑا گناہ کر گئے، اب اللہ رب العزت بہت زیادہ سخت ناراض ہے، اتنا زیادہ سخت ناراض ہے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر گرفتار کرا دیا، اتنا زیادہ آپ کو پریشان کر دیا کہ آپ کی باڈی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کی فائنینشیل ہیلتھ بھی خراب ہو چکی، تو اس کنڈیشن میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو۔ صدقے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے اللہ رب العزت کا جلال، اس کا غصہ ختم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے جلال کو آپ ٹھنڈا کر دیں گے تو وہ آپ کی طرف رحمت فرمائے گا، اور جب وہ رحمت کرنا شروع کر دے گا تو آپ کی تمام طرح کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 8، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ بری موت سے حفاظت ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کوئی شخص اگر ساری زندگی اچھے طریقے سے گزار کر چلا گیا لیکن مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا اور مرتے وقت شیطان نے اس کے سینے سے ایمان کو کھینچ لیا تو زندگی بھر کے تمام اعمال خراب برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو اور بری موت سے ہمیں اللہ رب العزت
اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، تو آپ کو صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ بری موت کون سی ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹ سے آپ کی موت ہو جائے یا کسی کی بھی موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے مر جانا، اوپر سے گر کر مر جانا، زہر سے مر جانا، ٹھیک ہے، سانپ نے ڈس لیا اس سے مر گئے، اس طرح کی جو موتیں ہوتی ہیں جنہیں بری موت کہا جاتا ہے، ان تمام طرح کی اموات سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو صدقہ دے دیتا ہے انسان دنیا کے اندر، تو قبر میں وہی صدقہ عذاب کے اور اس مردے کے درمیان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ صدقہ جو کیا ہوا ہوتا ہے دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور قبر والے کے اوپر رحمت فرما دیتا ہے۔ سمجھے؟ دنیا کے اندر تو فائدے مل ہی رہے تھے، اب مرنے کے بعد بھی فائدے مل رہے ہیں، کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر مسلمان پناہ مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عذاب قبر سے اپنی پناہ کے اندر رکھے، ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے قبر کا، جس کے بارے میں کتابوں کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عذاب قبر سے اگر حفاظت چاہتے ہیں تو صدقہ کیا کریں۔ نمبر 10، میدان محشر میں ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، یعنی جس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا بھیجا ناک کے راستے نکل کر کے باہر آ جائے گا، ہر مسلمان، ہر انسان پریشان ہو رہا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس موقع پر ٹھنڈا سایہ نصیب ہو جانا، گویا ایسا سمجھ لیں آپ کہ ریگستان میں بھٹکتے ہوئے مسافر کو، دنیا کی مثال کیا دی جائے، قیامت کا منظر ہی الگ ہوگا، ریگستان کے اندر بھٹکتے ہوئے مسافر کو کھانا اور پانی دکھ جائے، اس طرح سے ہوگا انسان کے ساتھ کہ اس کے سر کے اوپر ٹھنڈا سایہ مل جائے گا جو صدقہ کرتا ہوگا۔ تو یہ 10 بڑے بڑے فائدے ملا کرتے ہیں صدقہ کرنے والے انسان کو، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اب کس طرح سے صدقہ کرنا چاہیے میں کہہ رہا تھا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، صدقہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 1000-2000 روپے ہی صدقہ کریں، یا 100-200 روپے آپ کے پاس ہوں، یا 50 روپے ہوں۔ صدقہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت یہ ہے کہ آپ 5 روپے روز صدقہ کر سکتے ہیں تو آپ 5 روپے صدقہ کریں، 10 صدقہ کر سکتے ہیں تو 10 کریں، 2 روپے آپ صدقہ کر سکتے ہیں تو آپ 2 روپے صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 2 روپے کا کیا گیا صدقہ آپ کے لیے راہ نجات بن سکتا ہے، یہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں دلوا سکتا ہے، صرف 2 روپے کا کیا گیا صدقہ۔ اگر آپ کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس خود کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، 2 روپے کے بھی آپ کے حالات نہیں ہیں، تو آپ کو ایک اور طریقے کا میں صدقہ بتا رہا ہوں، آپ وہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس صدقے کو کرنے کی وجہ سے آپ کو تمام طرح کے فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو تھوڑا سا کھانا آپ بچا دیں، کھانا تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو ملے گا، اگر آپ کے اتنے حالات نہیں ہیں خود کھانا کھا لیں تو کوئی نہ کوئی کھلا ہی دیتا ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کے آگے تھوڑا سا دانہ بچ جائے، 1-2 نوالے آپ بچا دیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چڑیوں کے کھانے والا یہ کھانا ہے، یعنی چاول وغیرہ ہے، تو آپ چڑیوں کو کھلا دیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتا، بلی یا بکری کھا سکتی ہے روٹی یا پھر گوشت کی بوٹی جو ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کون سا جانور کھائے گا، تو آپ اسی کو کھلا دیں، تب بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو تم جانوروں کو دیتے ہو، جانوروں کو کھانا ڈالتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پیسوں والا صدقہ نہیں کر سکتے تو رزق والا صدقہ کرنے، کیونکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ افضل و اعلیٰ تر عمل مانا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور اس کی گئی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔